القضاء بقلبه ولا يسأله بلسانه. في الخلاصة طالب الولاية لا يولى إذا تعين عليه القضاء أو كانت التولية مشروطة له أو ادعى أن العزل من القاضي الأول بغير جنحة نهر. وقال واستحب الشافعية والمالكية طلب القضاء لخامل الذكر لنشر العلم. منصب قضا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل منصب ہے، اور کسی بھی منصب کو بذات خود طلب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر منصب قضا نازک ترین منصب، اس کو بذات خود طلب کرنا اور اپنے کو بڑا بنانے کے چکر میں رہنا، یہ زیادہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس شخص کو کوئی منصب دیا گیا، دوسروں نے منصب سونپ دیا، خود اس نے طلب نہیں کیا، تو اللہ تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ خود کام نہیں کرتا، اس کے کام میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور جس نے بذات خود منصب کو طلب کیا تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، یعنی اللہ رب العزت کی خصوصی نصرت اس سے رک جاتی ہے، اس میں شامل نہیں رہتی۔ تو جس کام میں اللہ رب العزت کی مدد نہ ہو اس میں خیر نہیں ہے، اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو منصب کا طلب کرنا اور خود طلب کر کے اس کو حاصل کرنا، تو اس میں خیر نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس منصب کو طلب کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر پہلے سے منصب موجود ہے، اس منصب میں کسی وجہ سے، مثلا کوئی گیا تھا کسی منصب پر ہے، چھٹی لے کر 4 دن چلا گیا، 4 دن کے بعد آ کر پھر اطلاع دیتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اپنے کام پر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے اس منصب پر ہے۔ اس طرح کی کوئی صورت اگر ہے تو امر آخر ہے، وہ منصب کو طلب کرنا نہیں، منصب پر بحال رہنا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں، کسی بھی پوسٹ کے لیے، کسی بھی منصب کے لیے، کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو اور لوگ آپ سے اصرار کر کے اس منصب کو آپ کے سپرد کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بذات خود منصب کو طلب کریں۔ وَلَا يَطْلُبُ الْقَضَاءَ بِقَلْبِهِ، اور اپنے دل سے بھی قضا کو طلب نہ کرے۔ وَلَا يَسْأَلُهُ بِلِسَانِهِ، اور نہ اپنی زبان سے اس کا سوال کرے، لوگوں سے کہے۔ طالب الولایتی، خلاصہ میں لکھا ہے، جو ولایت کو، کسی منصب کو طلب کرے، لا یولا، اسے اس منصب پر فائز نہ کیا جائے۔ خود ہی طلب کر رہا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے خالی ہے۔ الا اذا تعین علیہ القضاء، الا یہ کہ اس کے لیے قضا متعین ہو، او کانت التولیت مشروطۃ لہ، یا تولیت اس کے لیے مشروط ہو۔ آگے جا کر ایک مسئلہ ایک جزیہ بیان کریں گے کہ کسی شخص کی ضرورت تھی ادارے کو یا کسی دارالقضا کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ مثلا اس وقت کہہ دیا کہ شوال سے آپ کو قاضی بنا دیا گیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ اب وہ شوال میں آ کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر آنا چاہتا ہوں، اجازت دی جائے، تو یہ منصب کو طلب کرنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ منصب اس کے لیے پہلے سے متعین تھا، یہ منصب پہلے سے اس کے لیے
متعین تھا، یا یوں کہا کسی کو کہ جب فلاں قاضی معزول ہوگا فلاں تاریخ کو، اس وقت سے آپ کو قاضی ان کے بعد بنا دیا گیا، اب وہ اس وقت آ کر اس قضا کو طلب کرتا ہے تو قضا تو اس کے لیے پہلے سے متعین ہے، تو ایس صورت میں اس کو اثر نو طلب کرنا نہیں کہا جائے گا۔ او ادعا ان العزل من القاضی الاول بغیر جنحۃ، قاضی نے کسی کو متولی بنا دیا کسی مسجد کا، ادارے کا، یا حاکم نے کسی کو قاضی بنا دیا اور پھر اس کو معزول کر دیا، وہ کورٹ میں جا کر یہ درخواست دیتا ہے کہ اس کو جو معزول کیا گیا وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے معزول کیا گیا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ایک داغ لگا ہے اس کو معزول کیے جانے کا، الگ کیے جانے کا، اس داغ کو ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ صورت ہے کہ طلب قضا اثر نو نہ ہو، کسی بھی منصب کو طلب کرنا اثر نو نہ ہو، آپ پہلے سے اس منصب پر تھا اور اس کو باقی رکھتا ہے تو وہ درست ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قضا کو طلب کیا کرتے اختیار بھی نہیں کیا، بہت ان پر تقاضا کیا گیا، بہت اصرار کیا گیا، لیکن وہ اس کی باریکی اور نزاکت کو جانتے تھے تو قضا کو انہوں نے اختیار قبول بھی نہیں کیا۔ لیکن امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کو قضا کا منصب پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، تو قبول کرنے کی گنجائش ہے لیکن نہ قبول کرنا اولا ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پورے علاقے میں کوئی قاضی نہیں ہے اور کوئی اس منصب کا اہل نہیں ہے، آپ ہی اس منصب کے اہل ہیں اور آپ ہی اس منصب کو اختیار کرنے سے منع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پورا علاقہ یہ محروم رہ جائے گا عدل سے، انصاف سے، اس صورت میں آپ کے لیے قضا کو قبول کرنا ضروری ہوگا۔ شوافع اور مالکیہ کی طرف سے ایک قول نقل کر رہے ہیں کہ طلب قضا احناف کے یہاں تو جائز نہیں، لیکن مالکیہ اور شوافع کے یہاں طلب قضا جائز ہے۔ وہ اسی صورت میں ہے جو صورت میں نے بتائی کہ اگر کوئی آدمی ایسا، آپ فاضل ہو کر چلے گئے، بڑے محقق مدقق ہو کر اپنے علاقے میں پہنچے، لیکن لوگ آپ کو جانتے ہی نہیں، آپ کے علم کا پرچار، آپ کے علم کی نشر و اشاعت پورے طور پر رک جائے گی۔ آپ کو جب کوئی جانتا ہی نہیں کہ آپ مولوی ہیں، آپ مولویانہ شکل میں ہیں، تو اس صورت میں آپ سے نہ کوئی مسئلہ پوچھے گا، نہ کوئی پڑھے گا، نہ کوئی پڑھنے آئے گا۔ اپنے آپ کو اس انداز پر پیش کر دینا کہ لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شوافی اور مالکیہ مستحب قرار دیتے ہیں طلب قضا کو بھی، اس کے لیے جو خامل الذکر ہو، گم نام ہو، خامل الذکر گم نام ہو، لنشر العلم، تاکہ علم کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ قاضی بنانے والا، یعنی بادشاہ وقت جو قاضی بنائے گا، یہ وزیر قانون جو قاضی اور ججز مقرر کرے گا کورٹ میں، یا کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی ادارہ قاضی مقرر کرے گا، جس طرف سے قاضی مقرر کیے جاتے ہیں، وہ قاضی مقرر کرنے والے کے سامنے متعدد ایسے لوگ ہیں جو قاضی بن سکتے ہیں، تو ان میں خالی نمبرات کو دیکھنا کہ یہ زیادہ نمبر لے کر آیا ہے، اس کو قاضی بنا دیا جائے، اس نے یہ کورس کیا ہے اور کورس پڑھا ہے، یہ
جج بن سکتا ہے تو اس کو بنا دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ متعدد وجوہ اس کے اندر دیکھنی ہے۔ اچھا، وَيَخْتَارُ الْمُقَلِّدُ الْأَقْدَرَ وَالْأَوْلَى بِهِ، المقلد قلادہ قضا پہنانے والا، قاضی بنانے والا، اور المقلد جس کو قلادہ قضا پہنایا گیا یعنی قاضی بنایا گیا، تو یختار المقلد اختیار کرے قاضی بنانے والا، الاقدرا اس شخص کو جو زیادہ لائق ہو، قدرت رکھتا ہو منصب قضا کے فرائض کو انجام دینے کی، والاولا بھی اور اس کے زیادہ لائق ہو، ولا یکون فظا غلیظا جبارا عنیدا، یہ سب الفاظ قریب قریب ہیں، ان سے مراد ہے بد مزاج اور بد خلق نہ ہو، ولا یکون فظا اور سخت زبان نہ ہو، غلیظ سخت دل نہ ہو، فظا سخت دل نہ ہو، غلیظا سخت زبان نہ ہو، جبارن ظلم کرنے والا نہ ہو، عنیدن حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی ظاہری اور باطنی اعتبار سے بااخلاق آدمی ہو، لأنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور قائم مقام ہے۔ یہ منصب تو اصل میں رسول اکرم علیہ السلام کا ہے کہ وہ بندوں کے سامنے شریعت کی ترجمانی کریں، اور اب اسی منصب پر یہ آ رہا ہے تو اس کو بہت بااخلاق ہونا چاہیے۔ وفی اطلاق اسم خلیفت اللہ خلاف، خلیفت الرسول تو کہا ہی جاتا ہے قاضی کو، مفتی کو، لیکن خلیفت اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، ہے وہ حقیقت میں خلیفت اللہ، اللہ کے احکام کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ نسبت اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اونچا آدمی نہیں ہوتا، اتنی صحیح کام نہیں کرتا کہ جس کی ڈائریکٹ نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے، اتنا اونچا مقام دیا جائے، اس لیے خلیفت اللہ نہ کہا جائے۔ تو کچھ خلیفت اللہ کہنے کے قائل ہیں، کچھ نہ کہنے کے قائل ہے، اولا ہے کہ نہ کہا جائے۔ وفی اطلاق اسم خلیفت اللہ خلاف، اور خلیفت اللہ کا نام لینے میں اختلاف ہے۔ وَكَرِهَ تَحْرِيمًا التَّقَلُّدُ أَخْذَ الْقَضَاءِ لِمَنْ خَافَ الْحِيفَ أَيِ الظُّلْمَ، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو منصب قضا دینے لگے تو آپ اس منصب قضا کو قبول کریں یا قبول نہ کریں، اپنی کیفیت کو خود دیکھ لیں کہ منصب قضا کے آپ لائق ہیں یا لائق نہیں ہیں۔ اگر آپ لائق ہیں تو قبول کرنا رخصت ہے، اجازت ہے، اور ترک کرنا عزیمت ہے، لیکن اگر آپ اپنے اندر صلاحیت ہی نہیں پاتے کسی بھی وجہ سے، یا تو اس وجہ سے کہ مسئلہ سمجھنا ہی نہیں آتا، یا اس وجہ سے کہ مسائل تو سمجھ آتے ہیں، انطباق نہیں ہوتا، یا انطباق تو ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، آپ کی ایسی وجاہت نہیں ہے، یا سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ سخت مزاج بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کریں گے، ایسی صورت میں منصب قضا کو پیش کیے جانے کے باوجود قبول کرنا درست نہیں، اور اگر سب باتیں ٹھیک ہیں تو پھر منصب قضا کو قبول کر لینا درست ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَكَرِهَ تَحْرِيمًا، اور مکروہ تحریمی ہے قضا کو اختیار کر لینا، التقلد قاضی بن جانا، قضا کو اختیار کر لینا، لمن خاف الحیفہ اس شخص کے لیے جو حیف یعنی ظلم کا خوف رکھتا ہو کہ میں قاضی بن گیا تو لوگوں کے اوپر ظلم کروں گا۔ کتاب النکاح میں آیا تھا کہ کسی کو پتا ہے کہ میری شادی ہو گئی تو بیوی کو خوب پیٹوں گا، میں تو بات بات پہ غصہ بہت آتا ہے
اس کے لیے شادی جائز نہیں. اول عجزا یا وہ عاجز ہے. عاجز کا ایسے یا تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا یا انطباق نہیں ہوتا یا کوئی اس کی سنتا نہیں، یعنی قضا کے نافذ کرنے سے عاجز ہے. یکفی احدہما فی الکراہتی، کراہت کے لیے ان دونوں میں سے ایک بھی ہو تو کافی ہے. یعنی خالی عجز ہے جب بھی مکروہ تحریمی، اور خالی خوف حیف ہے، ظلم کا خوف ہے تب بھی مکروہ تحریمی. وَإِن تَعَيَّنَ لَهُ، اور اگر قضا اس کے لیے متعین ہو جائے، او امن ہو، اور وہ مأمون ہو کہ کسی طرح کی کوئی خرابی مجھ سے نہیں ہوگی، انشاءاللہ کام صحیح چلے گا، لا یکرہ، تو پھر ایسی صورت میں قضا کو قبول کر لینا مکروہ نہیں ہے. فتح. ثم ان انحصر، پھر اگر قضا اسی میں منحصر ہو جائے پورے علاقے میں کوئی قضا کے منصب کے لائق نہیں، یہی اکیلا منصب قضا کے لائق ہے اور اس کو منصب قضا دیا جا رہا ہے، پھر قبول کرنا فرض عین ہے، ورنہ تو عدل و انصاف پورے علاقے سے اٹھ جائے گا. وَإِلَّا، اور اگر اسی میں منحصر نہیں دوسرے بھی لوگ ہیں تو کوئی بھی، یہ نماز جنازہ کی طرح ہے، ایک ہی آدمی پڑھانے والا، اس کے اوپر پڑھانی فرض عین ہے، اور اگر کوئی بھی اور بھی بہت ہے تو فرض کفایہ ہے، تو یہ بھی فرض کفایہ ہے. وَالتَّقَلُّدُ رُخْصَةٌ، اور عام کنڈیشن میں قضا کے منصب کو قبول کر لینا رخصت ہے یعنی مباح ہے، لیکن ترک عزیمت ہے عام فقہا کے نزدیک. فَالْأَوْلَى عَدَمُهُ، تو زیادہ بہتر ہے کہ قضا کو قبول نہ کیا جائے. وَعَلَى غَيْرِ أَهْلِ پہنچ الدُّخُولَ گئے. فِيهِ قَطْعًا، اور جو غیر اہل ہو، قضا کا اہل نہ ہو، اس کے لیے قضا میں داخل ہونا یعنی قضا کے منصب کو لینا وہ قطعی بغیر تردد کے، حرمت میں کوئی تردد نہیں. ففیہ الاحکام الخمسہ، تو اس میں بھی 5 احکام ہیں. 5 احکام، احکام خمسہ کہتے ہیں، یعنی جواز کی طرف 3 صورتیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ، مباح اور مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. 5 احکام ہیں. کسی کیفیت میں مکروہ تنزیہی ہے، کسی کیفیت میں مکروہ تحریمی ہے، کسی کیفیت میں فرض عین ہے، کسی کیفیت میں فرض کفایہ ہے، اور کسی کیفیت میں صرف مباح ہے. وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنَ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ، بادشاہ عادل ہے اور وہ قاضی آپ کو بناتا ہے تو بھی ٹھیک، اور بادشاہ ظالم ہے، آپ یہ کہیں ظالم کا بنانے سے میں قاضی نہیں بنوں گا تو پھر قضا چلے گی کیسے؟ وہ تو ظالم ہے ہی، آپ نہ ظلم کریں نا. تو یجوز تقلد القضاء من السلطان العادل، اور جائز ہے قضا کے منصب کو لے لینا اس بادشاہ کی طرف سے بھی جو عادل ہے اور اس کی طرف سے بھی جو جائر اور ظالم ہے. ولو کافرن، چاہے کافر ہی ہو، غیر مسلم بھی اگر مسلمان کو کسی علاقے کا جج اور قاضی بناتا ہے تو درست ہے. الا اذا كان يمنعه عن القضاء بالحق، الا یہ کہ وہ ظالم ایسا ہو جو صحیح حق کے مطابق فیصلے کرنے سے منع کرتا ہو تو پھر فیحرم. ایسے سو فقد وال لغلبت کفار وجب علی المسلمین تعین وال و امام للجمعہ، اور اگر حاکم موجود ہی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا حاکم نہ ہو جو مسلمانوں کو قاضی بنائے، کم سے کم ان مسائل میں جن مسائل میں غیر مسلم کا فیصلہ مسلمانوں پر نافذ ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اگر کوئی والی مفقود ہو، حاکم مفقود ہو، کیوں؟ لغلبت کفار، کہ کفار کا غلبہ ہو گیا کسی علاقے میں، کسی ملک میں، وجب علی المسلمین تعین وال، مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے لیے کسی حاکم کو مقرر کریں شرعی امور میں.
جو آپ کے لیے فیصلے کر سکتا ہو، جگہ جگہ قاضی مقرر کر سکتا ہو، ایسے آدمی کو متعین رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ قضات کو مقرر کرے، وہ امام للجمعہ اور جمعے کے ائمہ کو مقرر کرے، یعنی نظام شریعت کو چلانے کے لیے اگر کوئی حاکم نہیں ہے، جب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنوں میں سے کچھ ایسے افراد پیدا کریں کہ وہ کام چل سکے فتح یہی صورت یہاں پر ہے اس وقت کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ جگہ جگہ ہم دور القضاء، جمعوں کا تو انتظام ماشاءاللہ ہے، دور القضاء کا نظم نہیں ہے، ان کا قیام کریں، ادا کو پڑھیں اور پھر اس کا انتظام کریں۔ ومن سلطان الخوارج، اوپر کہا تھا یجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن سلطان الخوارج، وہاں عطف ہے، اور خوارج کے بادشاہ کی طرف سے بھی، وہ اہل البغی، اور بغاوت کرنے والے حاکم، یعنی زبردستی کوئی حاکم بن گیا، باہر سے آ کے کوئی ملک پر قابض ہو کے حاکم مسلط ہو گیا، تو ایس صورت میں وہ بھی جب قاضی مقرر کرتا ہے تو قاضی مقرر ہونا درست ہے، اس لیے کہ ورنہ تو پھر جب قاضی نہیں رہے گا تو عدل اور انصاف نہیں ہو سکے گا۔ وَإِذَا صَحَّتِ التَّوْلِيَةُ، اور جب اس کی طرف سے حاکم بننا درست ہے، صح العزل، عزمو نہیں ہے، یہ عزلو ہے، تو اسی طریقے سے اگر وہ معزول کر دے تو اس کا معزول کرنا بھی درست ہے۔ وَإِذَا رُفِعَ قَضَاءُ الْبَاغِي إِلَىٰ قَاضِي الْعَدْلِ نَفَّذَهُ، اور باغی بادشاہ نے جو قاضی مقرر کیا اس قاضی کا فیصلہ، قضاء الباغی، باغی ظالم حاکم کی طرف سے مقرر کردہ قاضی کا فیصلہ، الی قاضی العدل، اس قاضی کے پاس پہنچا جس کو عادل حاکم نے قاضی مقرر کیا تھا، نفذہ، تو وہ اس کو نافذ کر دے۔ ظالم پہلا قاضی جس نے فیصلہ کر رکھا ہے یا جس نے کارروائی کر رکھی ہے مقدمے کی کچھ، اس کو اگرچہ باغی حاکم نے قاضی مقرر کیا تھا